نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بنی اسرائیل، آپ اولاد یعقوب سے سوال کریں، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں عطا کیں، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل ڈالا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کی زندگی آراستہ کر دی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ایمان والے قیامت کے دن ان سے بہت بلند ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر شمار کے رزق دیتا ہے۔ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک ہی جماعت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری سنانے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب بھی اتاری، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جس میں ان کا اختلاف ہو۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن کو وہ کتاب دی گئی ان کے پاس کتاب آ جانے کے بعد ہی انہوں نے اس میں اختلاف ڈھونڈ نکالا آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے اپنے امر سے ہدایت کا راستہ عطا فرمایا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے سیدھی راہ اسے عطا کرتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور ابھی تک تمہارے پاس جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی مثال نہیں آئی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، اور وَزُلْزِلُوا، اور ہلا دیے گئے، حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے اس کے ساتھی پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے خرچ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیں کہ جو بھلائی میں سے ہو اسے خرچ کرو۔ فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور غرباء کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم خرچ کرتے ہو بلائی میں سے، فإن اللہ بہ علیم، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، وہو کرہ لکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھا نہ لگے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں اچھی نہ لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں عطا کیں،
جو ان کی برتری کو، ان کی فضیلت کو ظاہر کرتی تھی، جیسے مقام طی میں جو فلسطین کے اور مصر کے درمیان ایک بہت بڑا صحرا ہے، جب ان کو یہاں رکھا گیا تو قرآن کہتا ہے ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا اور ان کے اوپر کھانے کا انتظام من اور سلویٰ کے ذریعے کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری، ان کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کیے گئے، اور اس طرح جب یہ سوتے تھے تو جو کپڑے میلے ہوتے، سو کر اٹھتے تو وہی کپڑے اجلے اور دھلے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم پر لباس ہوتا، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ویسے ویسے لباس بھی بڑھتا جاتا، یعنی نہ کمانے کی فکر، نہ کھانے کی فکر، اور نہ رہنے کی فکر، نہ پینے کی فکر، اور نہ انہیں کوئی سوٹ استری کرنے کی، دھونے کی، کوئی صابن کاسٹک کی فکر۔ یہ کتنے بڑے انعام ہیں کہ انسان جن ضروریات کے پیچھے سارا دن مارا مارا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ایک ہی میدان میں عطا کر دیا۔ چھت بھی ایسی دی کہ بادل ہے، بارش نہیں ہو رہی، وہ دھوپ سے بچایا ہوا انہیں، یوں سمجھ لیں کہ مری کا ماحول اس صحرا میں اللہ نے پیدا کر دیا۔ لیکن یہ نالائق جن کی سرشت میں بغاوت تھی، انبیاء کا قتل تھا، انہوں نے پھر یہ کہا من بقلہا و کسائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، ہم تو موسیٰ یہ من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، ہمیں لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال مسور چاہیے۔ یعنی حضرت نے فرمایا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یہ چیزیں اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تمہیں خود بخود مل جائیں گی، اللہ نے ہر ایک کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جب بڑھیا چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا مطالبہ کیا تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر محتاجی اور غربت مسلط کر دی گئی اور یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ کیوں؟ یہ حد سے بڑھنے والی قوم تھے۔ تو یہاں ان کو وہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدلا ہے، من و سلوہ کی جگہ لہسن پیاز کا تم نے مطالبہ کیا ہے جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تمہیں سخت سزائیں دی ہیں، عذاب میں مسلط کیا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی کوئی معیار نہیں ہے کہ یہاں ایک آدمی کے پاس وہ کافر ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، اچھا اس کا سٹیٹس ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، لاکھوں مسلمان غرباء اس کی فیکٹریوں میں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں، اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کافر پہ، اس پہ کافر پہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اپنے ماننے والوں کو اس نے رزق دیا نہیں، اور جو مانتے نہیں ان کو بڑا دیا ہوا ہے۔ آج بھی مسلمان یہی کہتے ہیں کہ جی اگر مولوی صاحب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ ہاں جی، ہمارے پاس رزق کی فراوانی کیوں نہیں ہے؟ ہم ساری دنیا سے پاکستان والے بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی، اب تو بھیک سائل بھی ایسا ہو گیا ہے کہ اب بھیک مانگنے سے بھی دینے والے دیتے نہیں ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ گرین پاسپورٹ جو ہے پوری دنیا میں ذلت کا نشان بن چکا ہے، کہیں بھی عزت کی نظر سے ہمارے ملک کے لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ تو اس ملک میں اتنے مدارس ہیں، اتنی مساجد ہیں، اتنے وسائل ہیں، تو جی ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ہم ان کے محتاج کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب نہایت حکیمانہ احادیث میں ملتا ہے، جب تم اللہ کو مان کر چھوڑو گے تو پھر اللہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ جو مان کر اللہ کو چھوڑتا ہے نا، اللہ کو مانتا ہے پھر اللہ کو چھوڑتا ہے، پھر اللہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ جنہوں نے مانا ہی نہیں ہے، جو شروع سے ہی چھوڑے بیٹھے ہیں، ان کو اللہ دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ کافر کے لیے جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہے، لا حظ فی الآخرہ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں بنائی ہیں، 2 جنتیں بنائی ہیں اللہ نے، ایک جنت کافر کی بنائی ہے، ایک جنت مسلمان کی بنائی ہے۔ کافر کی جنت حضور نے فرمایا
الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ تو اس لیے رزق کا زیادہ ہونا یہ اس کی تقسیم پر ہے، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اس لیے ان کو زیادہ دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ یہی کہتے ہیں نا مکے کے سردار کہ محمد تمہاری مجلس میں سلمان ہوتے ہیں، صہیب ہوتے ہیں، بلال ہوتے ہیں، یہ بیکار سے اور جسے ہم کمی کمین کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ پھر ہم آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے۔ ایک نبینا صحابی ہوتے تھے عبداللہ ابن سلام، وہ غریب بھی تھے، نظر نہیں آتا تھا، لاٹھی کھڑکاتے کھڑکاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی نشست کا اہتمام فرمایا، جی، اور یہ سارے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بات کر رہے تھے کہ اچانک وہ لاٹھی کھڑکاتا ہوا جو ہے عبداللہ وہ آ گیا، اور اس نے آ کے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے، اس کو تو نظر نہیں نہ آیا کہ کون سا اس وقت حضور کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے پر ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ کس وقت میں آ گیا، مجھے بات کرنے دیتا، اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے تو اسلام کو فائدہ ہوتا، ان پر مظالم کا جو سلسلہ جاری ہے غرباء پہ، مارنے والوں پہ، وہ کم ہو جاتا۔ بس یہ بات ذہن میں آئی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی ساتھ آ گئی۔ اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ کو پیغام دو، عبس وتولی، آپ نے ماتھے پہ بل ڈالا اور تیوری چڑھائی جب انجاءہ الاعمی، جب ایک نبینا آپ کے پاس آیا، ایک اندھا آپ کے پاس آیا، اس وقت آپ کا مزاج بدل گیا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا خبر کہ وہ پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہو، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ اسے نصیحت کرتے تو آپ کی نصیحت اسے فائدہ دیتی۔ یہ جتنے آپ کے آگے بیٹھے ہیں یہ نصیحت لینا نہیں چاہتے، یہ ہدایت لینا نہیں چاہتے، اس لیے آپ کی بات ان پہ کیا اثر کرے گی۔ وہ طالب ہے، وہ آپ کی بات سننا بھی چاہتا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے اصلاح چاہنے والے کو موڑا صرف اس وجہ سے کہ چودھری بیٹھے تھے، بڑے لوگ بیٹھے تھے، سردار بیٹھے تھے، اور وہ جو عبداللہ ابن مکتوم ہے وہ ایک نابینا بھی ہے، غریب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ساری زندگی یہ کیفیت رہی کہ جب عبداللہ ابن مکتوم حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ فرماتے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا ادب نہ کرنے پر اللہ نے محمد کو ڈانٹا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم اس بات پہ غمزدہ ہوتے تھے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، اور میرے اس عمل سے رسول اللہ کا دل غمزدہ ہوا ہے۔ انہوں نے حضور سے معذرت بھی کی، یا رسول اللہ میری تو آنکھیں نہیں ہیں، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس یہ لوگ آئے بیٹھے ہیں، ورنہ میں کبھی بھی آپ کے اس معاملے میں دخیل نہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا نہیں عبداللہ آپ کا قصور نہیں ہے، میری ہی اس وجہ سے کہ میں نے یہ اچھا عمل اللہ کی نظر میں نہیں کیا، اس لیے مجھے اللہ نے ڈانٹا ہے، تیرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک منافق اس صورت کو بڑا پڑا کرتا تھا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک ڈانٹ ہے نا اپنے نبی کو، تو وہ تو حضور کو دل سے پسند نہیں کرتے، وہ تو انکار کرتے ہیں ظاہر مسلمان، تو وہ جان کے پڑا کرتا تھا حضور کی توہین کی نیت سے، حضور کی اہانت کی نیت سے پڑھتا تھا کہ اس میں حضور کو ڈانٹا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے ارادے کو پا لیا
کہ اس کا ارادہ حضور کی توہین کے حوالے سے ہے تو آپ نے بلا کر اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے کہا قرآن مسلمانوں کی اور نبی کی اصلاح کے لیے اترا ہے، حضور کی اہانت قرآن کے کسی حصے میں نہیں ہے، اور جو اس نظریے سے آدمی قرآن کی یہ صورت پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا، اور حضرت عمر کے فیصلے کے مطابق ایسا آدمی قرآن پڑھ کر بھی واجب القتل ہے۔ اندازہ کریں ذرا، نبی علیہ السلام کی ناموس اتنی محترم ہے کہ اس میں شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آدمی حضور کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے بھائی۔ نبی کی عزت سے ہی ہمارے اعمال کی قبولیت ہے۔ اگر حضور کی عزت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو پھر یہ سجدے نہیں ہیں، یہ ٹکرے ہیں، پھر یہ عبادتیں نہیں ہیں، دکھلاوا ہیں۔ نبی علیہ السلام کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، یہ ہر عمل کی قبولیت کی جڑ ہے۔ یہ اگر نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ تب ٹھیک ہے جب حضور کا احترام ہو، اگر حضور کا احترام نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رزق دے دیتے ہیں۔ ایک ہی جماعت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، جنت کی بشارت دیتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے۔ اللہ نے ان کو کتابیں، صحیفے دی جن کے ذریعے وہ لوگوں میں فیصلہ کرتے جب لوگوں میں اختلاف ہوتا، لیکن جو بدبخت تھے انہوں نے کتاب اور صحیفے سے ہی اختلاف نکالنے شروع کر دیے اور آپس کی سرکشی کی وجہ سے شروع کیے۔ اب یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے، یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے کہ قرآن کریم کی جو متشابہات ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، جس کے صحیح مطلب اور معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کریم کے 3 پارے کی آل عمران سورت میں اللہ نے متشابہات کی وضاحت کر دی ہے۔ اب متشابہات کے اوپر پورا پورا مسلک بنا ہوا ہے، پورا پورا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بس جو یہودیوں کی حرکتیں تھیں وہ مسلمانوں میں آ گئیں، اسی لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ وضع میں تم ہو نصارا، کہ تمہاری شکلیں عیسائیوں جیسی ہیں، تمدن میں ہنود، اور تمہارا رہنا سہنا ہندوؤں جیسا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اتنا تو سود کا نظام یہودیوں کا نہیں ہے جتنا آپ نمازیں پڑھنے والے مسلمانوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارا دین ہے نماز، اور یہ سود کا کام جو ہے یہ ہمارا کاروبار ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیا ہے؟ کاروبار ہے۔ علامہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں نا، سیاست کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ علامہ صاحب بھی یہی کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اگر سیاست اور دین کو علیحدہ علیحدہ کر دیں تو پھر چنگیز اور ہلاکو خواہ کا نظام آتا ہے، پھر کوئی اسلامی روایات برقرار نہیں رہتی ہیں۔ جیسے آج کل ہے، دیکھ لو، دین نہیں ہے آج مسلمانوں کی سیاست میں، تو آج کتوں کی طرح ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر رہے ہیں۔ دن رات جو ہے آپ دیکھ لیں کہ سیاسی ٹاکروں میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو صحیح راستہ تھا وہ دکھایا، اور وہ اختلاف سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم دیتا ہے۔ فرمایا ایمان والو، دین قبول کرنے کے بعد پریشانیوں سے گھبرایا نہیں کرتے، پریشانیاں مقدر ہیں دین والوں کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ بھوک میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ
جی رزق میں کمی کر کے اللہ پیاروں کے جنازے تمہارے سامنے رکھ کے تمہیں آزماتا ہے کہ کون دین پہ قائم رہتا ہے کون دین پہ قائم نہیں رہتا۔ فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ان کے لیے بشارت ہے۔ تمہارے پاس ان لوگوں کے حالات نہیں آئے؟ نہیں، تمہارا کیا خیال ہے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے حالات تمہارے سامنے نہیں آئے؟ مستہم الباساء والضراء، تکلیفوں اور مصیبتیں ان کو اتنی آئیں، وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اس وقت کا رسول اور ایمان والے جو اس کے ساتھی تھے وہ بالبلا اٹھے، کہنے لگے کب اللہ کی مدد آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے پھر فوراً مدد بھیجی۔ اب دیکھو قرآن کریم میں ایک سورہ ہے، سورہ بروج ہے 30ویں پارے میں، تو وہ کیا ہے بروج؟ بادشاہ نے، چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے لیے ایک لمبی سی کھو بنائی جیسے بٹا بنایا جاتا ہے، اور اس میں آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کو اس میں ڈالا۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، وہ کہنے لگے ہم سے بدلہ صرف اسی بات کا لیا جا رہا ہے کہ ہم قابل تعریف اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ سارے جلا کے راکھ کر دیے گئے، لیکن آفرین ہے ان پر کہ انہوں نے، خندق والے کہا جاتا ہے انہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ برج خندق والے، انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، جل گئے، کلمہ نہیں چھوڑا۔ کافر کو قرآن نے کہا والکافرون هم الظالمون، کافر میں انسانیت بھی نہیں ہوتی۔ یہ اتنا بڑا درندہ ہے کہ والکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہے۔ فرعون کی بیوی نے جب موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان قبول کیا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے، دیکھو بڑی محبوب بیوی تھی، اسے برہنہ کیا، اس کے جسم سے کھال اتاری اور اس کے جسم میں کیل ٹھونکے، اور جب اس سے تکلیف برداشت نہ ہوئی اس نے کہا اللہ میرے سامنے جنت کا محل کوئی ایسا سامان کر دے کہ جس کے منظر میں میں مگن ہو جاؤں، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اپنی رحمت مجھے عطا کر دے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ظالم فرعون سے، اس کی کارندوں سے نجات دے اور مجھے اپنی رحمت کے نظارے کرا دے۔ اللہ نے جنت کا محل اس کے سامنے کر دیا اور اس نے خوشی خوشی اپنی روح اللہ کے سپرد کر دی۔ یہ ظالم ہے، یہ ایسے جنت نہیں مل جاتی، کھالیں اتر گئیں۔ صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے وہ جو ہے کھال اتر گئی، چربی سے، خون سے آگ کے انگارے جو ہے وہ بجھتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، ان کو کوڑے مارے جاتے، ان کو آگ کے انگاروں پہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صہیب اسلام کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کوئی یار ہمیں بھی کچھ دکھاؤ۔ صہیب نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا دیا تو دربار میں جتنے لوگ تھے دھاڑے مار کے رونے لگ گئے کہ صہیب کی پسلیاں تک آگ سے جلی ہوئی تھی، نظر آ رہی تھی، نظر، گوشت نام کی کمر پہ چیز نہیں تھی۔ ہم ایسے تو صحابہ نہیں کرتے، ان کی قربانیوں سے ہم تک کلمہ، قرآن، دین پہنچا ہے۔ جی اگر یہی مومن نہیں ہے، کفر کی اتنی سزائیں برداشت کرنے والے، تو پھر دنیا میں ایمان والا کون ہے وہ بھی تو بتا دو نا۔ قرآن کہتا ہے اگر ایک طرف وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، ایک طرف ان کے بیٹے ہوں، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ بیٹوں کو چھوڑ دیں گے، ایک طرف ان کا خاندان ہو، ایک طرف مصطفیٰ کریم ہو، یہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیں گے، ایک طرف ان کے بڑے آباء و اجداد ہوں اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو،
تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں گے، بیٹوں کو چھوڑیں گے، خاندان کو چھوڑیں گے، اپنے بڑوں کو چھوڑیں گے؟ ان پر مصطفیٰ کی محبت ہر محبت سے زیادہ غالب ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے اپنے قلم سے ایمان لکھ دیا ہے۔ اب اللہ کا لکھا ہوا مٹتا ہے تو بتا دو، اللہ کا لکھا ہوا مٹتا ہے تو بتا دو۔ وہ تو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا لکھا ہوا نہیں مٹتا۔ جب اللہ نے صحابہ کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے، تو پھر کسی کافر کے کہنے سے وہ لکھا ہوا مٹے گا نہیں، کسی کافر کے کہنے سے وہ لکھا ہوا مٹے گا، وہ اسی طرح قائم ہے۔ وہ کہہ رہا ہے انہوں نے مجھے راضی کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا، جنت ان کا استقبال کرے گی۔ اور اب بھی وہ جنت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کے ایمان کی چھوڑو، یہ تو پکے سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، قرآن ہے کہ صحابہ کا ایمان پکا ہے، صحابہ کا ایمان پکا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر تم مومن بننا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم حضور کی ذات پر پختہ ایمان لائیں تو تمہیں حضور کے 1,40,000 صحابہ کی طرح حضور پر ایمان لانا پڑے گا۔ اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان سے ٹیلی کرتا ہے پھر تم مومن ہو، اگر نہیں کرتا تو نہیں ہو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ پیارے محبوب ان کو بتا دو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، مستقبل تمہارا ہے۔ پھر کہتے ہیں خرچ کس پہ کرے؟ فرمایا حلال میں سے خرچ کرو، سب سے پہلے والدین پہ کرو، قریبی رشتہ داروں پہ کرو، یتیم و مسکینوں پہ کرو، حقدار مسافروں پہ کرو۔ تم جو بھی پاکیزہ چیزوں میں سے، اعلیٰ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا قدردان ہے۔ یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح کتب علیکم القتال، مخصوص حالات میں تمہارا اللہ کی راہ میں کافروں کے مقابلے میں نکل کر قتال کرنا، جہاد کرنا لازم ہے۔ فرمایا جان دینا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، گھر بار چھوڑنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، یہ کوئی ایسا آسان عمل نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک چیز تمہیں ظاہری اعتبار سے اچھی نہیں لگتی، ہو سکتا ہے انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بہت بہتر ہو، اور ایک چیز تمہیں انجام کے اعتبار سے اچھی لگتی ہے، ظاہر کے اعتبار سے اچھی لگتی ہے، ہو سکتا ہے وہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں اچھی نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب دیکھ لو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تھا اسلام کے فروغ کا اور مسلمانوں کی اچھی حالت کے آنے کا، اس کی وجہ جہاد بنی ہے۔ اس کی وجہ کیا بنا ہے؟ جہاد بنا ہے۔ مال غنیمت سے مسجد نبوی کے سین بھرا ہوتا تھا، سونے سے، چاندی سے، مالوں سے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کٹر سے سونا کاٹ کاٹ کر مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جی تو یہ حالات اس طرح کے تھے کہ مسلمان ایک بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ جھولیوں میں سونا اٹھائے پھرتے تھے، اور حکومت نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے اوپر خود زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے، اس دفعہ جو ہے حکومت عوام سے زکوٰۃ کا پیسہ وصول نہیں کرے گی، تم اپنے طور پہ نکلو اور زکوٰۃ کے مستحقین ڈھونڈو اور ان تک زکوٰۃ دو۔ پورے ملک میں سارے زکوٰۃ دینے والے تھے، ایک بھی لینے والا نہیں تھا۔ یہ تھا اس بعد میں جہاد کی برکت سے جو اللہ نے نظام مسلمانوں کو عطا کیا۔ جہاد اسلام کے سارے ارکان کی روح ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو جیسے لاش کچھ نہیں کر سکتی، ایسے ہی مسلمانوں کی زندگی لاش کی مانند ہے۔ جہاد وہ ہوتا ہے جو صحیح امیر المومنین کے تحت ہو، اور وہ کسی نظم اور ضابطہ جو شریعت کا بنایا ہو اس کے اندر رہ کے ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی جہاد کرنے والا بنائے، اور اللہ کریم مسلمانوں کی عظمت رفتہ جہاد کی برکت سے واپس فرمائے۔